السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 17 رجب المرجب، انگریزی تاریخ 19 فروری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ 4 روز تک کنویں میں پھنسا رہنے والا افغان بچہ بچ نہیں پایا۔ افغانستان میں 4 روز تک ایک کنویں میں پھنسے رہنے والے 6 سالہ بچے کی موت ہو گئی ہے۔ جنوبی صوبے زابل میں ریسکیو حکام اس 6 سالہ بچے کو کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد جمعے کے روز کنویں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ تاہم ایک مقامی صحافی نے BBC کو بتایا کہ جب بچے کو نکالا گیا تب تک اس کا سانس رک چکا تھا اور وہ کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ ریسکیو ورکرز کا کہنا ہے کہ جمعرات کے روز سے ہی کنویں کے اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ریسکیو اہلکاروں نے بچے تک پہنچنے کے لیے ایک خندق کھودی اور بچے کو ہیلی کاپٹر کی مدد سے کابل میں اسپتال لے جایا جانا تھا۔ زابل پولیس کے ترجمان ذبیح اللہ جوہر نے خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ جب بچے کو نکالا گیا تو ابتدائی چند منٹ تک وہ سانس لے رہا تھا اور طبی ٹیم نے اسے آکسیجن بھی دی، مگر جب میڈیکل ٹیم اسے ہیلی کاپٹر کی طرف لے جا رہی تھی تو اس وقت بچے کی موت ہو گئی۔ بچے کی وفات کی اطلاع ملنے پر طالبان کے بانی ملا عمر کے بیٹے اور موجودہ افغان وزیر دفاع ملا یعقوب جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور رو پڑے۔ طالبان کے قطر میں سیاسی دفتر کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم نے ملا یعقوب کے روتے ہوئے جانے کی ویڈیو شیئر کی۔ افغان وزیر دفاع ملا محمد یعقوب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صوبہ زابل کے 7 سالہ بچے حیدر کی زندگی بچانے کے لیے کابل سے یہاں آئے تھے۔ وزارت دفاع کے پاس جو بھی وسائل تھے وہ حیدر کی زندگی بچانے میں استعمال کیے، لیکن اللہ کی مرضی کے آگے ہم سب بے بس ہیں۔ وزیر دفاع ملا محمد یعقوب اور انس حقانی نے جاں بحق ہونے والے 7 سالہ حیدر اور اس کے اہل خانہ کے لیے دعا بھی کرائی۔ انہوں نے حیدر کی فیملی کے لیے صبر و استقامت کی دعا کی۔ دعا بعد انہوں نے کہا کہ افغانستان کے ہر شہری کی جان انتہائی قیمتی ہے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ ابھی آرڈر کریں۔ کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر بننے کے لیے کال کریں 8698242261۔ تکمیلی ہربل ہیلتھ کیئر مالیگاؤں انڈیا۔ ہمارا دورہ قطر کامیاب رہا۔ افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی نے کہا ہے کہ ان کا دورہ قطر کامیاب رہا۔ وہ خلیجی ممالک، یورپی یونین کے نمائندوں اور مغربی ممالک کے سفیروں سے بات چیت کے بعد کابل واپس پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ افغان وفد کی تمام ملاقاتیں مثبت رہی اور آئندہ اس کے جلد مثبت اثرات میسر آنا شروع ہو جائیں گے۔ کابل میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ معیشت کی ترقی اور افغان عوام کی بہتری کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں تاکہ ترقی کا سفر شروع کریں۔ افغان عبوری وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی کی سربراہی میں افغان وفد دورہ قطر مکمل کرنے کے بعد کابل واپس پہنچ گیا، جہاں ملا امیر خان متقی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دوحہ میں خلیجی ممالک، یورپی یونین کے نمائندوں اور مغربی ممالک کے سفیروں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ملاقاتوں میں انسانی بحران، امداد، تعلیم، سیاسی و اقتصادی امور اور دیگر معاملات پر گفتگو ہوئی۔ ملا امیر خان متقی کا کہنا تھا کہ تمام ملاقاتیں مثبت رہیں۔ امید ہے کہ دورہ قطر کے مثبت اثرات سامنے آئیں گے۔ افغانستان میں انسانی حقوق کا سب سے اہم مسئلہ خوراک کے مسائل اور روزگار ہے، جسے جلد از جلد کنٹرول کرنا موجودہ حکومت کی ترجیح ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں وزیر اعظم عمران خان نے آسٹریا کے وفاقی چانسلر کارل نیہمر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور دو طرفہ تعلقات، علاقائی امن و استحکام اور افغانستان کی صورتحال سمیت دیگر امور پر گفتگو کی۔ افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کو انسانی بحران سے نمٹنے اور افغانستان میں معاشی تباہی کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرنے چاہیے۔ اس موقع پر آسٹریا کے وفاقی چانسلر نے افغانستان کی صورتحال سے مؤثر انداز میں نمٹنے اور آسٹرین اور دیگر افراد کے افغانستان سے انخلا پر وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دو طرفہ اقتصادی تعاون کو مزید گہرا کرنے پر اتفاق کیا۔ فیصل آباد توہین رسالت کے مجرم کو موت کی سزا۔
فیصل آباد کی سیشن کورٹ نے جمعے کو توہین عدالت کے ایک ملزم وسیم عباس کو جرم ثابت ہونے پر موت کی سزا سنائی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج رانا سہیل طارق نے وسیم کے خلاف پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 295C کے تحت درج مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے سزائے موت کے علاوہ 5 لاکھ روپے جرمانے کا بھی حکم دیا ہے۔ جرمانے کی عدم ادائیگی پر مجرم کو مزید 2 سال قید بھگتنا ہوگی۔ تھانہ فیکٹری ایریا کی پولیس نے قائد اعظم ٹاؤن کے رہائشی وسیم کے خلاف یاسر علی کی مدعیت میں 22 جون 2020 کو توہین رسالت کے الزام میں 295C کے تحت FIR درج کی تھی۔ FIR کے مطابق وسیم نے یاسر کو لکھے گئے خطوط میں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق توہین آمیز کلمات لکھے تھے۔ عدالت کی طرف سے فیصلہ سنائے جانے کے بعد وسیم کو پولیس کی سخت سیکیورٹی میں واپس جیل منتقل کر دیا گیا۔ عدالتی فیصلے میں مجرم کو 7 دن کے اندر لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کرنے کی مہلت دی گئی ہے۔ سیشن کورٹ نے اپیل دائر نہ کرنے کی صورت میں وسیم کو لاہور ہائی کورٹ کی تصدیق کے بعد پھانسی کی سزا پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی ہے۔ دنیا میں حجاب مخالف پالیسیاں جنسی تعصب کی عکاس ہیں۔ امریکی مشہور ماڈل بیلا حدید نے انڈیا میں حجاب پر پابندی کی مذمت کا سوشل میڈیا پر اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں فرانس، انڈیا، کیوبیک، بیلجیم اور دنیا کے دیگر ممالک سے جو خواتین کے خلاف ہیں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنے جسم سے متعلق فیصلے جو وہ کر چکے ہیں یا مستقبل میں کرنے والے ہیں ان پر دوبارہ غور کریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں کہ خواتین کو بتائیں کہ وہ کیا پہنیں کیا نہیں، خاص طور پر جب بات ان کے مذہب اور حفاظت کی ہو۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ آپ کا کام نہیں کہ خواتین کو بتائیں وہ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں یا نہیں، یا کھیلوں میں حصہ لے سکتی ہیں یا نہیں، خاص طور پر جب بات ان کے مذہب اور تحفظ کی ہو۔ بیلا حدید نے مزید لکھا کہ فرانس میں آپ حجاب پہن کر سرکاری نوکری نہیں کر سکتے، نہیں اسپتالوں میں کام کر سکتے ہیں۔ انٹرنشپ حاصل کرنے کے لیے زیادہ تر یونیورسٹیز کہیں گی کہ اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ حجاب اتار لیا جائے۔ یہ بیکار بات ہے اور یہ دکھاتی ہے کہ دنیا میں اسلام سے متعلق کتنا خوف پھیلا ہوا ہے اور اس کو تسلیم بھی نہیں کیا جا رہا۔ بیلا حدید کہتی ہیں کہ کسی آدمی کے لیے 2022 یعنی آج کے دور میں یہ سوچنا کہ وہ ایک عورت کے لیے فیصلہ کر سکتا ہے صرف ہنسنے کی بات نہیں بلکہ ذہنی خرابی بھی ہے۔ اپنی دوست کی بات کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات اسلام کا خوف ہی نہیں بلکہ جنسی تعصب کی بھی عکاسی کرتے ہیں کہ وہ کوئی بھی ملک یا وقت ہو۔ آدمی ہمیشہ ایک عورت کے کاموں اور لباس سے متعلق فیصلے کا اختیار رکھنا چاہتے ہیں، اسے روکنے کی ضرورت ہے۔ اور اب وقت ہے تکمیلی تلبینہ انعامی سوال کا۔ آج کا تکمیلی تلبینہ انعامی سوال ہے: دنیا میں حجاب مخالف پالیسیاں جنسی تعصب کی عکاس ہیں، بتائیے کہ یہ بیان کس کا ہے؟ ترکی کے وزیر مذہبی امور ڈاکٹر علی ارباز کا وفد کے ہمراہ دورہ پاکستان۔ ترکی میں صدارتی مذہبی امور کے صدر ڈاکٹر علی ارباز کی سربراہی میں 18 رکنی وفد خیر سگالی دورے پر لاہور پہنچ گیا۔ لاہور کے علامہ اقبال ایئرپورٹ پر وزیر اوقاف و مذہبی امور پنجاب پیر سید سعید الحسن شاہ نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ ترک وفد نے حضرت علی حجویری کے مزار پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے بھی معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ ترک وفد کو شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے مزار اور پھر بادشاہی مسجد میں تبرکات مقدسہ گیلری اور قرآن گیلری لے جایا گیا۔ ڈاکٹر علی ارباز کی سربراہی میں ترک وفد ایک ہفتے کا سرکاری دورہ کر رہا ہے۔ ترکی اور پاکستان کے درمیان مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے یہ اپنی نوعیت کا منفرد دورہ ہے۔ عورت مارچ کے نام پر اسلامی اقدار کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے کہا ہے کہ عورت مارچ کے نام پر اسلامی اقدار کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جو نعرے لگائے جاتے ہیں وہ اخلاق سے گرے ہوئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق نجی ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر مذہبی امور نے کہا کہ میں نے عورت مارچ پر وزیر اعظم کو خط لکھا تھا لیکن میں خواتین پر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی مخالفت نہیں کرتا۔ گفتگو کے دوران وزیر مذہبی امور نے مزید کہا کہ عورت مارچ کے دوران لگائے گئے نعرے
اور اٹھائے گئے بینرز اخلاق باختہ تھے۔ سب جانتے ہیں مذہبی اقدار کے منافی نعرے کون سے ہیں۔ اسی سے رنجیدہ ہو کر وزیر اعظم کو خط لکھا تھا۔ وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے کہا کہ پاکستان کو انتہا پسند ملک بنانے کی خواہش نہیں۔ وزیر اعظم سے خواتین کے بنیادی مسائل اجاگر کرنے کو کہا ہے۔ عورت مارچ کے منشور سے کیا لینا، میرا اعتراض ان کے نعروں پر ہے۔ پیر نور الحق قادری نے عورت مارچ والوں کے کچھ نعروں کو فوٹو شاپ اور کچھ کو قابل اعتراض قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسلام کے میانہ روی کے فلسفے پر چلتا ہوں۔ ہم تنوع کے بجائے دینی و معاشرتی اقدار پر حملوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ اس سے قبل پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان نے وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کے وزیر اعظم کو لکھے گئے خط پر رد عمل دیتے ہوئے خواتین کے حقوق کے خلاف سازش کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ ادھر دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے عورت مارچ پر پابندی کے وزیر مذہبی امور کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ ریاست مدینہ کے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ ایسے معاملات میں حکومت کو پارٹی نہیں بننا چاہیے۔ سوال چنا جواب گندم دیتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ کون سا لباس پہننا ہے کون سا نہیں پہننا یہ فیصلے حکومتیں کرنا شروع کر دیں تو پھر ہم وہی کریں گے جو بھارت میں ہو رہا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ فواد چودھری ایسا بیان دینے سے پہلے یہ بھول گئے یا گول کر گئے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور موجودہ وزیر اعظم عمران خان اقتدار میں آنے سے پہلے اور بعد میں بھی بارہا عوام کے ساتھ یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ وہ پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز کی ریاست بنائیں گے۔ مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ دوسری طرف بھارت اپنے آپ کے دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہونے کا علمبردار ہے، جہاں اس وقت اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز اور تعصب پر مبنی پالیسیوں کا بھیانک تاریک دور جاری ہے۔ ایک ریاست مدینہ کا دعوے دار ہے تو دوسرا دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہونے کا، اور دونوں ہی غلط ٹرین پکڑے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ملتے ہیں شام 8 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 8 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔